آپ نے بات کی سسٹم ریسیٹ کی. جب ہم سسٹم ریسیٹ کی بات کر رہے ہیں تو آر یو سجیسٹنگ فار سم نیو آئیڈیا, یا آر یو سجیسٹنگ کہ ہمیں جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرس تھے ان کے ویژن کے مطابق اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جانا چاہیے, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب کچھ باہر کے جو آئیڈیا جیسے چائنیز ماڈل ہے, جیسے امریکن ماڈل ہے, جیسے یورپین ماڈل ہے, یا کوئی اور ماڈل ہے, ان میں سے کچھ ان کی اچھی چیزیں اٹھا کے تو اس کا ایک ہائبرڈ فارمیٹ. فوج کا یہ تاثر بالکل ختم ہونا چاہیے کہ یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے یا کسی کے اگینسٹ کھڑی ہے یا کسی کو سہارا دے رہی ہے اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ ہو جائے, اس سے نکلنا ہوگا. چاہے وہ اس کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کا حصہ ہی کیوں نہ سمجھتی ہو, لیکن اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ جس کا اگر کوئی آپ کو فوج سمجھتی ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کی مخالفت کرنی ضروری ہے, تو جو اس کا قانون جو طریقہ دیتا ہے بس وہی کرے. اگر کوئی معلومات ہیں وہ پہنچائیں, کورٹس میں پہنچائیں, جیسے بھی ہے اس طریقے سے کریں. دوسرا, فوج کو ایک اور کام کرنا ہے میرا خیال, اس کے بغیر فوج کے انٹرفیئرنس کے کم ہونے کے امکانات بھی کم ہیں. وہ یہ کہ فوج کو ملک میں اپنا فٹ پرنٹ جو ہے وہ چھوٹا کرنا پڑے گا. اب اس کا تعلق چونکہ سیکورٹی کے ساتھ ہے, فوج کے خرچوں کے ساتھ ہے, فوج کس ٹائپ کی ہونی چاہیے, کیسی ماڈرن ہونی چاہیے, یہ بالکل الگ بحث ہے, اس کو میں یہیں پہ چھوڑ دوں گا. لیکن جب تک وہ اپنا نظام ایسا نہیں بناتے کہ جس میں فٹ پرنٹ چھوٹا ہو, اور اس میں ایک چھوٹی سی بات میں کر دیتا ہوں, میرے خیال میں یہ کہ اسٹینڈنگ آرمی اتنی بڑی رکھنے کے بجائے اسٹینڈنگ آرمی بہت پروفیشنل چھوٹی ہو, اور ریزرو فورس آپ کی بہت بڑی ہو جس میں سولینز آئیں اور جائیں, تاکہ سب اپنے آپ کو ایک ملک کی حفاظت کا ذمہ دار سمجھیں. تو سر اس پہ آپ نے میرا خیال ہے 98-99 پہ اس پہ کچھ کام بھی جی کام کیا ہوا, فوج نے خود کروایا, فوج نے کیا ہوا, وہ پڑھی ہوئی ہے اسٹڈی ان کے پاس, وہ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن پھر یہ چونکہ آ گیا ٹیررسٹ کا حملہ تو اس میں وہ کر نہیں پائے, ہو سکتا ہے آئندہ وہ کر لیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ دو کام فوج کو بہت ضروری کرنے ہیں. اس کے بعد ہم پولیٹیکل پارٹیز کی طرف آ جاتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کو دو چیزیں کرنا ہوگی. ایک تو یہ کہ ان کو اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت لانا ہوگا, اور دوسرا یہ کہ یہ خاندانی سیاست جو ہے, موروثی سیاست جو ہے, اس سے چھٹکارا حاصل کرنا. دیکھیں کتنا عجیب لگتا ہے, ان کو بھی عجیب لگتا ہوگا, لیکن مجھے کم از کم بہت عجیب لگتا ہے, آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ وہ جو بانی تھے کچھ آئیڈیاز کے, وہ جب کسی کے پوتے پوتی یا نواسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو تو بڑی عجیب بات ہے. وہ کہاں پیدا ہوئے, ان کو اس ماحول کا کچھ پتہ نہیں ہے, اٹھا کے پیراشوٹ کے ذریعے آگے, اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میرے بعد وہ بھی نہیں آپس میں مانتے کہ میرا بھتیجا ہوگا یا میری بیٹی ہوگی. پکی بات ہے کہ بیٹا ہوگا بیٹی. تو یہ صرف دو پارٹیوں کا نہیں ہے جن کا میں نے انڈیکیٹ کیا ہے, یہ آپ مولوی صاحبان کو بھی دیکھ لیں, اور آپ اے این پی کو بھی دیکھ لیں, اور کسی پارٹی کا نام لیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور یہ جب تک آپ پورا اندر ماحول پیدا نہیں کرتے جمہوریت کا, جس میں جب پارٹی کی جب سیٹوں کی بات ہو اس وقت کیا جائے. اس میں دو چیزیں ہیں میرے خیال میں. ایک تو کنٹرول آف فائنینسز جس کے پاس ہے, یہ چونکہ لوگوں نے خاندانوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, لہٰذا یہ وہ کوئی ان کے پاس کنٹرول ہے. دوسرا یہ کہ سیٹیں بانٹنے کا وہ ٹھیک ہے, ایک رکھا ہوا انہوں نے رواج کہ جی یہ ہوگا کمیٹی ہوگی, لیکن ہوتا ویسے ہی ہے. یہ دو چیزیں ان کو چھوڑنی ہوگی, اور کوئی نہیں, باقی اپنا وہ چلائیں جیسے بھی ہے اس میں کرتے ہیں. جوڈیشری ہائر جوڈیشری میکسیمم آنی چاہیے فرام دی کاڈر, کہ جو ابھی صورتحال یہ ہے کہ مجھے صحیح پرسنٹیج تو پتہ نہیں ہے, لیکن 90% سے اوپر جو ہائر جوڈیشری میں لوگ ہیں ہمارے جج صاحبان, وہ لیٹرل انٹری سے آئے. اور لیٹرل انٹری بھی سننے ذرا, وہ لوگ جو کسی پارٹی کا حصہ تھے باقاعدہ, ان کے بالکل سرگرم رکن تھے, وہ جب آ کے سیٹ پر بیٹھ جائیں گے, اور یہ کانسٹیٹیوشنل سیٹیں ہیں ساری, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس پارٹی کی حمایت, آپ 100 کہیں گے جی میں سونے کا بنا ہوں, میں تو بالکل, یہ ممکن نہیں ہے, ہم سارے انسان ہیں. پھر ایک اور بات میں نے یہ نوٹ کی ہے کہ ان کے وہ جو چیمبرز ہیں جہاں سے وہ آئے تھے وہ ابھی بھی چل رہے ہیں. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, بے شک ان کا بیٹا بیٹھا ہے ادھر یا بھتیجا بیٹھا ہے, جب وہ اپیئر ہوگا کسی سول کورٹ میں یا کسی سیشن میں, اس کو پتا ہوگا کہ یہ فلانے جج کے وہاں سے آیا ہے, تو کیسے انصاف ہوگا. یہ کوئی طریقہ نہیں. پورا ایک کاڈر بنایا جائے, نیچے سے لوگ آئیں, ٹریننگ کر, اور بیسٹ برین آنے چاہیے جوڈیشری میں, نمبر 1 برین آف پاکستان,
اور وہ جو نا ترقی کرتے کرتے اپنے میرٹ کے اوپر جائیں. اور یہ جو طریقہ ہے کہ جتنے نیچے سے آتے ہیں وہ تو میکسیمم سیشن جج کے اوپر بند، اور سارے ادھر سے یہ میرا جج ہے اور یہ آپ کا جج ہے. جب ان کی حکومت آئی انہوں نے رد کر لی، جب ان کی اب ہم بیٹھے ہیں ان سب کو دیکھ رہے ہیں. آج آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کس کا مقدمہ کس کی کورٹ میں لگنا ہے تو پہلے آپ چیک لکھ کے جیب میں رکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ فیصلہ ہوگا. یہ مطلب انصاف کا. دوسرا یہ ایک جوڈیشری میں میں سمجھتا ہوں کہ گراس روٹ لیول تک اگر آپ نے انصاف پہنچانا ہے تو یہ صرف جوڈیشری کا کام نہیں ہے، یہ محکمے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ جتنا زمینوں کے جھگڑے ہیں وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ذمہ ہونا چاہیے، اور جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہیں مجھے یاد ہے کسی زمانے میں پولیس اور ڈی سی کے لیول پہ بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے تھے، انڈسٹریل پاور تھیں اس سے وہ مسئلے حل ہو جاتے تھے. تو صرف بڑی چیزوں پر جانے چاہیے اور نمبر آف اپیل جو ہے مقرر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ 5 مرلے کے پلاٹ کا جھگڑا ہے اور چلتا چلتا سپریم کورٹ میں چلا گیا اور اس کے پوتا پھر آگے جو ہے نا وہ فیصلے سنتا ہے. یہ مناسب ہے. اچھا سر، یہ اب آپ نے ابھی میں نے میڈیا کی بات میڈیا کی بات نہیں کر لیں، یہ کر دوں. بے شک آپ ابھی کر دیں کیونکہ پھر میرے پاس تمام صاف ہے. تو میڈیا کا یہ کہنا کہ جی اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ یہ خبر آپ نے کہاں سے لی ہے اور یہ بیس لیس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آزادی اظہار ہے اس پر پابندی ہوگی. یہ غلط ہے. دیکھیں جب آپ فیکٹس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یا ایسی چیز رپورٹ کرتے ہیں جو فیکٹ نہیں ہے، یہ آزادی اظہار نہیں ہے. یہ آزادی اظہار ہے جس کا میں ابھی اظہار کر رہا ہوں کہ آپ اپنا آئیڈیا دیں کہ جی میرے خیال میں جو یہ چیز ہوئی ہے نا یہ بہت غلط ہوئی ہے اور اس لیے غلط ہوئی ہے. اس پر تو جیسے ابھی وہ اغوا ہوا ایک جرنلسٹ، تو ٹھیک ہے اس کے اوپر اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جی بھرے دن میں یہاں سے اسلام آباد سے اغوا ہو گیا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ اغوا فلانے نے کروایا ہے مجھے پتہ ہے، جیسے ٹھیک ہے احمد میر صاحب کی بہت میں عزت کرتا ہوں، ان کا یہ کہنا کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون کٹوا رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ کہہ رہے تھے، یعنی کہ میں نے ان سے پوچھا اور انہوں نے یہ کہا لہذا میں کہتا ہوں کہ یہ اس نے کیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ جرنلزم نہیں ہے اور یہ آزادی اظہار نہیں ہے. یہ کہا جائے کہ جی پتہ لگایا جائے کہ یہ کس نے کہا تھا، پتہ لگایا جائے کہ کہاں سے ٹیلی فون آیا تھا، پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں کہ جی میں نے سارا کچھ پتہ ہے، مجھے پتہ ہے اور میں بتاتا ہوں، تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں تو میڈیا کے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میڈیا کے اندر سے ہی اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ کبھی نہیں ہوتا. اگر آپ کہیں کہ جی میں سیلف ریگولیشن کروں گا، یہ نہیں ہوتا. ریگولیٹر باہر سے ہی ہوگا اور وہ دیکھے گا، البتہ اوور آل صاحب اگر پورا ملک دیکھ رہا ہے وہ ریگولیٹر بھی جاتے نہیں کر سکے گا. لیکن یہ مادر پدر آزاد میڈیا کی جگہ کسی اچھے معاشرے میں نہیں ہو سکتی. اور یہ اس کا اطلاق سوشل میڈیا پر بھی ہونا چاہیے. سوشل میڈیا میں آج کل یہ ہے کہ بھی ایک بندے نے میٹر بھی پاس نہیں کی ہوئی، وہ ملک کی اکانومی کے اوپر اپنے جو ہے نا خیالات پیش کر رہا ہے. اس سے بندہ پوچھے تو کہ تمہاری نالج کیا ہے، تمہاری بنیاد کیا ہے یہ بات کرنے کی. تو یہ ساری باتیں ہیں، آپ اپنا اظہار کریں کہ میری ناقص رائے میں یہ ایسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا فیکٹ کر کے پیش کر دینا کہ یہ اس لیے چونکہ وہاں سے IMF نے بندہ بھیجا ہے اور ادھر آ کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو کس نے بتایا یہ بات. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پوائنٹ آف ویو رکھنے میں کوئی کباڑ نہیں ہے، لیکن اوپینین جو ہے وہ آپ کا بہت سیکریٹ چیز ہے، اس کو آپ کو چلیے اوپینین بھی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں فیکٹس کی بات کروں. جب آپ کہتے ہیں کہ جب آپ جس کو آپ نیوز کہتے ہیں، جب آپ فیکٹ کہتے ہیں کہ وہاں پر 3 بندے تھے اور وہاں پر تھے 6 یا 1 بھی نہیں تھا، اس پر قدغن ہونی چاہیے اور اس کی بات پرس ہونی چاہیے کہ تم نے 3 کیوں کہا جبکہ وہاں پر 6 تھے، اور تم نے یہ کیوں کہا کہ وہ کالے کپڑے پہنے تھے حالانکہ بعد میں پتہ چلا سفید پہنے. یہ میں بات کر رہا ہوں، فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. اچھا سر، یہ تو آپ پھر ایک طرح سے ایسے بات کر رہے ہیں کہ چونکہ ہمارا سسٹم بہت حد تک روٹن ہے، اس میں ہم ماننے میں لیکن جب چاروں مین پلر کی میں بات کریں تو ہمارا اوور آل سسٹم بیوروکریسی ہو نیچے یا کوئی اور سب سیٹس ہوں، وہ سب کے سب روٹن ہے کسی نہ کسی حساب سے. تو اگر ہم سسٹم ریسرچ، جیسے میں نے پہلے بھی سوال کیا، سسٹم ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اس میں پھر ایک آئیڈیا دیا تھا کہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے پہلے کونسل کی لاتی تھی، اس کو ہم انہینس کریں اور اس کے اندر ان کے سارے اسٹیک ہولڈر یعنی میڈیا کا اسٹیک ہولڈر بھی لے کر آئیں، بیوروکریسی کے بھی لے کر آئیں، باقی جو لوگ ویسے آلریڈی وہاں پہ بیٹھے ہو تو بیٹھے ہوں. یہ میں ایڈ کر دوں کہ بیوروکریسی اور پولیس کو میں سب سسٹم سمجھتا ہوں، سب سسٹم ان کو بھی اس کا حصہ بنا دیا جائے. آپ یہ جو آئیڈیا پیش کر رہے ہیں یہ کم و بیش اسی قسم کا آئیڈیا چائنا کے اندر پولیٹک بیورو کے نام سے ان کا ایک ادارہ ہے جو کہ یہ کام کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس طریقے سے اگر نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے، پہلا سوال تو یہ کہ وہ فارم اپ کون کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی انہی میں سے لوگ ہوں گے جو کہ اس کو فارم اپ کرنا چاہیں گے.
تو کیا ہم کسی اسی دوبارہ وشیس سرکل کا حصہ تو نہیں بن جائیں گے؟ دوسرا یہ کہ اس کو ہیڈ کون کرے گا، اور تیسرا یہ کہ اس کے جو آؤٹ کمز ہوں گے جو جس کی آپ بات بھی کر رہے ہیں، لیٹ سے وہ ایک ایسی گورنمنٹ فارم کرنے میں انٹرم گورنمنٹ فارم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں جو کہ ہم نے اسٹیبلش کرنی ہے، تو کیا وہ ڈاؤن دا لائن 5-10 سال بعد اس پاور کو گیو اپ کرنے پہ تیار ہو جائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ ہوگا کیسے؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ واقعی ان سب چیزوں کے کرنے کی ضرورت ہے، جس میں میں نے یہ بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ ہمیں گورننس کے لیے ملک کو چھوٹے صوبوں میں تقسیم کرنا پڑے گا، اور جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو آپ چاہے کہہ دیں کہ وہ پروونشل گورنمنٹس ہیں یا وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، جو بھی آپ بناتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 3 ٹیئرز کی ضرورت نہیں ہے کہ فیڈرل اور پھر پروونشل اور پھر لوکل. اس لوکل یا ڈسٹرکٹ کو یا بڑے ڈسٹرکٹ کو آپ پروونشل گورنمنٹ کہیں اور یہ کہیں، کیونکہ یہ ایک فالتو ٹیئر ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہے، اور آپ اس طریقے سے جو ہے نا اپنے جو اختیارات ہیں ان کی بانٹ کر لیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو نچلے لیول پر ہونی ہے، جیسے جو آپ نے سہولیات دینی ہے جن کو میونسپل فنکشنز کہتے ہیں، وہ تو نیچے ہونے ہی ہونے ہیں. اس کے علاوہ پرائمری تعلیم، پرائمری ہیلتھ اور ٹیکس کلیکشن لوکل، اور بہت سارے کام وہاں کے جو لوکل ڈیولپمنٹ ہے وہ سارے کام وہاں دیے جا سکتے ہیں، ان کو فریڈم دیں، اور اس طریقے سے یہ اس کی جزیات میں جایا جا سکتا ہے، وہ زیادہ ہاں بعد میں ہو سکتا ہے. اچھا، یہ جو ہے یہ پاور پرائم منسٹر کے پاس ہے کہ وہ بوقت ضرورت نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ایسے افراد کو دعوت دے سکتے ہیں جن کے متعلق وہ کوئی بات ہو رہی ہو یا جن کا اس سے تعلق ہو سبجیکٹ کے ساتھ. تو یہ چونکہ نیشنل ڈائلاگ کی بات ہے، تو میرا خیال اس میں تو کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اگر کچھ جرنلسٹ کو بلا لیں، پولیس چیف کو بلا لیں، جو ہمارے ہیں عدلیہ کے ٹاپ کے چیف جسٹسز یا چیف جسٹس ان کو بلا لیں. میرا اپنا خیال ہے اگر صرف چیف جسٹس آف پاکستان آ جائے اور میڈیا کا ایک نمائندہ آ جائے جس کو میڈیا والے خود بھیجیں، اور ایک بہترین پولیس کا چیف آ جائے، ایک بہترین بیوروکریٹ آ جائے، تو یہ معاملہ پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو آگے کیسے آرگنائز کیسے کیا جائے. تو یہ پہلے تو یہ کہ یہ ڈسکشن چلے کہ ہمیں کیا کچھ لازمی کرنا ہے، جو میں نے باتیں کہی ہیں کیا اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، سبٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں پر یہ بحث آئے گی ضرور. اور اس میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹینشنز تھوڑی سی ہوں گی کہ تو آپ نے خرابی کی ہے یا آپ نے خرابی کی ہے. وہ میں پہلے سجیسٹ کر رہا ہوں کہ وہاں پر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ سب سے پہلے ایک یا تو چٹ پہ لکھ کے ڈال دیں یا چھاتی کا رکھ کے کہ سب کہیں کہ میں نے بھی خرابی کی. تو یہ جب سب مانیں گے کہ بھی ہم سب نے خرابیاں کی ہیں، اور اس بحث میں نہ پڑے کہ پہل کس نے کی تھی، اور اب جہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں اس سے آگے چلنے کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے ہمیں ان خرابیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اور میرے اپنے اندازے کے مطابق وہ بھی فیصلہ کرنا، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ آپ سمجھیں اس کا سرپنچ بنا دیا جائے کہ وہ گرنٹر ہوں گے اس بات کے کہ یہ جو ہم سب کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرانے کے ذمہ دار چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. اس میں پھر کوئی ڈاکومنٹ بنانا پڑے گا اور چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اختیار دینا پڑے گا کہ ان میں سے اگر کوئی ڈیویٹ کرے گا تو اس کے ساتھ پھر کیسے نپٹا جائے گا، کیونکہ پھر باقی سب مل کر نپٹ لیں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کا امکان ہے، اور یہ وہاں پر پھر بحث ہونی چاہیے کہ انٹرم گورنمنٹ بننی ہے، کتنی دیر کے لیے بننی ہے، اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں کیا چینجز کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ سب اکٹھے بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ چینج کہ چھوٹے صوبے بننے چاہیے، 2 ٹیئر گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور آگے جو ہے نا ہمیں اتنی دیر کے انٹرم گورنمنٹ کو پرولونگ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں کرنے کی ضرورت ہے، یہ پھر وہاں پر فیصلہ ہوگا. اچھا سر، یہ بات تو آپ کی ہوگی، لیکن دین اگین جو بھی انٹرم گورنمنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، اس سے پہلے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی بات آپ کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو ہم اس کا گارنٹر یا اس کا ہیڈ بنا دیں، اور اوپر اوبیسلی پرائم منسٹر ہوں گے. میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں، مجھے معلوم ہے کہ نیشنل ڈائلاگ سے ریلیٹڈ سوالات آپ کے کم ہوں گے، اور جو ادھر ادھر کی کہتے ہیں نا کہ باتیں وہ زیادہ ہوں گی. میں اس لیے سوالات آپ کو جی کہ کیا گارنٹی ہے کہ جو بھی بندہ اس نیشنل سیکورٹی کونسل یا کمیٹی کا حصہ بنے گا وہ اس کے اوپر یہ چھاپ نہیں آئے گی کہ اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہو. یہ دیکھیں، یہ تو پھر اسی سے تو پھر ڈائلاگ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں مڈڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی، جو صرف نظر آ رہا ہے نا، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جس طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں اس میں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کوئی اتنے حق میں نہیں ہے. ان کے پتہ چل جاتا ہے
پھر یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اتنی ان کی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، وہ اچھا کھینچ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں بھی یہ تم ایسے کیوں کر رہے ہو، ایسے کیوں کر رہے ہو، اس سے اندازہ میں نے لگایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ خود ایک فریق ہو گئی تو باقی سب پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کان ہوں گے کہ اگر ہم میں سے کسی نے بھی یہ کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملنے کی یا اس کو اپنے ساتھ ملانے کی تو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اور پھر یہ کہ ہر وقت ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ فار دی گڈ آف دی کنٹری اکٹھے یہ چلیں گے اور اس بات کو مانیں گے۔ اور اس کی وجہ وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وہ پیدا ہو گیا ہے، کیا کہنا چاہیے، ڈیڈ اینڈ پیدا ہو گیا، اور جو جتنی مخاصمت ایک دوسرے کے خلاف ہے وہ بیلنس آؤٹ ہو گئی ہے، ابھی کسی کا کسی کے اوپر کوئی روب نہیں ہے، تو یہ بہترین موقع ہے اس بات کو آگے بڑھانے کا۔ اچھا سر، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اب اس کے تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جاتے ہیں، پاکستان کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں آپ نے نیشنل ڈائلاگ کی بات کی، اس سے پہلے خاقان عباسی صاحب بھی کچھ طرح کی بات کر چکے ہیں، اسی طریقے سے وہ کھوسا صاحب بھی کچھ طرح کی بات کر چکے ہیں، اس سے پہلے جنرل حمید گل نے بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا 96 یا 97 کے اندر، اس کے بعد یہ پی ٹی آئی والا معاملہ لوگوں کے سامنے نظر آنا شروع ہوا۔ اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب بھی اس طرح کی انفارمیشنس کی کچھ بات کر چکے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہینڈ اوور کر دیں گے۔ تو کیا ایسا نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ کسی نہ کسی صورت میں پائی جاتی رہی ہے؟ جی بالکل، گڈ انٹینشن ہم یہ عمل کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد ہونے گیا، لیکن بیکاز آف دا سسٹم وہ چیزیں جو ہیں دوبارہ سے اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکیں یا اچھے انجام کو نہیں پہنچ سکیں۔ تو آپ کے ذہن میں ایسا کیا ہے، یعنی فلسفیکل تھاٹ پروسیس کیا ہے آپ کا کہ جی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز شاید منطقی انجام کو پہنچ؟ میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر تو انسٹیٹیوشنز کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے جیسے کہ وہ ہیں، پھر تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے جتنے بھی تھے وہ ایسے ہی تھا کہ بھی آپ ہمیں نہ چھیڑیں، ہم ایسے ہی ہیں جیسے ہیں، اور البتہ مانتے ہیں کہ ہم آگے یہ کریں، تو وہ چونکہ ویسے ہی رہے اس لیے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میں جو ہر انسٹیٹیوشن میں کچھ چینجز کی بات کر رہا ہوں جو کہ پہلے انشور کریں گے، یہ جو کمیٹی ہے یہاں پر جو بھی بنے گی وہ پہلے انشور کرے گی کہ وہ ساری چینجز آ گئی ہیں یا وہ چینجز نظر آئے ہیں، وہ چینجز، اور پھر ان چینجز کی گارنٹی بھی میں نے کہا ہے کہ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کہیں کہ ہم موروثی سیاست نہیں چھوڑتے، کیونکہ جی ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور جیسے مختلف دنیا میں ہیں لوگ کہ پروفیسر کا بیٹا پروفیسر ہوتا ہے اور ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے، لہٰذا پولیٹیشین کا بیٹا پولیٹیشین ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہم نے سن رکھی ہیں، یہ سارے بودے وہ ہیں، اس میں کوئی وہ دم نہیں ہے اس لاجک میں، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کیوں وہ ان کے سر پہ سوار ہے، اگر وہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر ایسے ہی رہے گا، اور پھر میں یہ کہہ دوں کہ جیسے ابھی ذلیل ہو رہے ہیں ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے سبھی، یہ کوئی ایک نہیں ذلیل ہو رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پولیٹیکل پارٹی ذلیل ہو رہی ہے، پولیٹیکل پارٹیز بھی ذلیل ہو رہی ہیں، جوڈیشری بھی ذلیل ہو رہی ہے، فوج بھی ذلیل ہو رہی ہے، میڈیا بھی ذلیل ہو رہا ہے، اور سب ایک دوسرے کی ذلت میں ہاتھ بٹا رہے ہیں یا کسی نہ کسی کے بتا رہے ہیں۔ تو اگر ان کو اپنی پولیٹیکل ذلت سے کوئی خفت نہیں ہے اور ملک کی کوئی فکر نہیں ہے تو چلتا رہے ایسے، لیکن اگر ان کو اپنی خفت ہے اپنی بےزتی کی جو ہو رہی ہے سبھی کی ہو رہی ہے، اور اگر ملک کو آگے چلانا چاہتے ہیں تو پھر میری بات مانیں۔ بہت دلچسپ گفتگو ہماری چل رہی ہے جنرل صاحب کے ساتھ، آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور تھوڑی دیر بعد ہم واپس آ کے دوبارہ جنرل صاحب سے ریزیوم کریں گے۔